آخرت سے متعلق تمہید میں جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ ویسے تو بہت سارے نصوص قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے اندر آخرت پر ایمان لانے پر دلالت کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر کو مستلزم ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا دعوے دار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ اگر وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کے یا قیامت کے موقف میں سے کسی ایک موقف کو ٹکرا دیتا ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہے، جو کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرے بھائیوں وہ اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے، اور ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر ایمان باللہ کو بیان فرمایا وہیں پر ایمان بالیوم الآخر کو بھی بیان فرمایا، اور ایمان بالیوم الآخر کو اللہ رب العالمین نے ایمان باللہ سے قرآن کریم کے اندر جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو تم اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن کی طرف اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کی طرف لوٹاؤ۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے بشر المرسی کے خلاف۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو تم اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن کریم کی طرف اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کی طرف لوٹاؤ۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان باللہ کو، اللہ پر ایمان رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنے سے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر کو مستلزم ہے، اور یہی بات ہم سنتے ہیں مشائخ کرام سے جو کہ مسجد نبوی کے اندر دروس دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت فرمائے اور ان کو شفایاب فرمائے۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے مختلف نصوص کے اندر، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان باللہ کو ایمان بالیوم الآخر سے جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایمان باللہ کو ایمان بالیوم الآخر سے جوڑا ہے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی اکرام کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو میرے بھائیو اس حدیث کریم کے اندر بھی، اس حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان باللہ کو ایمان بالیوم الآخر کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر کو مستلزم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت پر ایمان لانے کی ایک اہمیت اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ میرے بھائیو جو آخرت کے دن پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر رکن فوت ہو جائے، رکن کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو میرے بھائیو ایسی صورت میں اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس نے کفر کیا اگر وہ شخص آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو اگر کوئی شخص آخرت کے مواقف میں سے، قیامت کے مواقف میں سے کسی ایک موقف کو بھی ٹھکرا دے، کسی ایک موقف کا بھی انکار کرے تو میرے بھائیو وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ میرے بھائیو آخرت کے دن پر ایمان لانے کی اہمیت ہے جس کو مختصر انداز میں یہاں پر بیان کیا گیا۔